صدیق ہے. انہوں نے بات چیت نہیں کی، تبھی تو بیماری کی حالت ہے، دنیا سے جانے کا وقت ہے. فرمایا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اسما بنت عمیس کو میری تیمارداری کے لیے بلایا جائے. اگر وہ لوگ ناراض ہوتے تو کیا ان کی بیوی کو بلاتے تیمارداری کے لیے؟ دوسری طرف آپ دیکھیں جنازہ تیار ہے، اکثر کتابوں میں لکھا ہے. یہ ساری باتیں کشف الباری اٹھائیے، اور اسی طریقے سے ارشاد الساری شرح بخاری، عمدۃ القاری شرح بخاری، یہ ساری کتابیں اٹھائیے. یہاں تک کہ ہماری کتابیں نہیں، نہج البلاغہ اٹھا لیے جلد 2، ان کتابوں میں کھنگال کے آپ دیکھ لیں، یہ ساری باتیں ان کتابوں کے اندر موجود ہیں. جنازہ کس نے پڑھایا؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ منصب نبوت پہ کھڑے ہیں، مصلی کے امام ہیں، لہٰذا آپ جنازے کے بھی امام ہیں. جنازے کے بھی امام ہیں. 17 نمازیں نبی علیہ السلام کی زندگی میں ابوبکر صدیق نے پڑھائی ہے. ایک موقع پہ ابوبکر صدیق نہیں تھے، باہر گئے ہوئے تھے. حضرت بلال نے حضرت عمر سے فرمایا کہ آپ آگے بڑھیے اور نماز پڑھائیے. نبی علیہ السلام نے دیکھ لیا حضرت عمر نماز پڑھا رہے ہیں، فوراً نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اور اس کا رسول یہ پسند کرتا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھائے. اور ایک موقع پہ تو صاف نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ بھی انکار کرتا ہے اور اللہ کا رسول بھی انکار کرتا ہے کہ مصلی میں ابوبکر کے علاوہ اور کوئی کھڑا نہ ہو. امام الصحابہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، مقام، خدمت، فضیلت اور رحلت کے عنوان سے کچھ گفتگو کرنی ہے، اور تقریباً یہ گفتگو ایک لمبا عرصہ ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام کے بعد جس جماعت کو مقدس، محترم، ذی قدر، ذی شان، عظمت اور رفعت والا بنایا ہے، وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ذات عالی ہے. یہ وہ مقدس ترین جماعت ہے، اور یہ وہ لاڈلی جماعت ہے جس کے بارے میں خداوند عالم نے قرآن کریم کے اندر 1200 آیات کے اندر ان کی تعریف کی، توصیف کی، مدح سرائی کی، ان کی منقبت بیان کی، ان کی فضیلت بیان کی، ان کا شان و مقام اور مرتبہ اور رتبہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. کہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے تقوی کا ذکر فرمایا، کہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی طہارت کا ذکر فرمایا، کہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی عبادت اور ریاضت کا ذکر فرمایا، کہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی تعلیم کا، تبلیغ کا ذکر فرمایا، کہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے تصوف کا اور تزکیہ نفس کا، تزکیہ قلب کا ذکر فرمایا، کہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی جہاد کا، بدر کا، احد کا، حنین کا، معرکات کا، غزوات کا، سریات کا ذکر فرمایا، کہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی خلافت کا، سیاست کا، تدبر کا، حکمت کا، دانائی کا ذکر فرمایا، کہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے رہن سہن کا ذکر فرمایا، ان کے ذکر اذکار کا ذکر فرمایا. یہ وہ عجیب لاڈلی جماعت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کریم کو اگر آپ کھنگالیں، نچوڑیں، اس کے لب لباب کو، اس کے خلاصے کو آپ دیکھیں گے ہر پارے پہ، پہلا پارا ہو، دوسرا پارا ہو، تیسرا ہو، 30ویں تک اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی تعریف، توصیف، مدح سرائی اس قرآن کریم کے اندر کی ہے. آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ فرمایا، لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ. یہ صحابہ کرام کی جماعت
وہ جماعت ہے جسے دیکھ کر یہ صحابہ کرام کی جماعت نبی کی وہ کھیتی ہے، وہ فصل ہے، وہ بہار ہے، وہ سر سبزہ ہے، وہ پھل اور پھول ہے، جسے پھل پھولتے ہوئے کھلتے ہوئے مومن جب دیکھے تو فرمایا کہ وہ خوش اور خوشگوار ہو جاتا ہے۔ لیکن جب اس فصل کو، اس کھیتی کو، اس سبزہ کو اور اس بہار کو، اس پھل اور پھول کو کھلتے ہوئے اگر کافر دیکھ لے وہ مرجھا جاتا ہے، وہ کافر نانجار جہنم فی النار، اسے تکلیف اور جلن محسوس ہوتی ہے۔ صحابہ کرام کی عظمت کو دیکھ کر امام مالک رحمت اللہ علیہ یہاں پر یہ تفسیر بیان کرتے ہیں، لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ، کہ یہ کافر جو ہے صحابہ کرام کی عظمت، نبی کے ان گلشن کے لوگ گلشن نبوت کو، فصل نبوت کو، بہار نبی کو اور نبی علیہ السلام کے لگائے ہوئے ان پودوں کو، ان سبزوں کو دیکھ کر یہ کافر پریشان ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام کو بڑا مقام اور مرتبہ حاصل ہے، فرمائے جو انہیں دیکھ لے ان پر بھی جہنم حرام ہے۔ نبی علیہ السلام کی واضح حدیث ہے جس پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مجھے دیکھ لے ایمان کی حالت میں اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتے ہیں، اور جو میرے ان دیکھنے والے کو دیکھ لے، یعنی حضرات صحابہ کرام کو دیکھ لے تو اللہ تعالیٰ ان پر بھی جہنم کی آگ حرام فرما دیتے۔ انہوں نے نبی علیہ السلام کی صحبت اٹھائی ہے، نبی علیہ السلام کے فیض کو لیا ہے، نبی علیہ السلام کے علم کو لیا ہے، اور نبی علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھ کر وہ کچھ حاصل کیا ہے جو اس سے پہلے کسی نے حاصل نہیں کیا، نہ ان کے بعد کوئی ایسا علم حاصل کر سکتا ہے۔ تبھی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تسبوا اصحابی فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، میرے یاروں کو، تابع داروں کو، جانثاروں کو برا بھلا مت کہو، انہیں تان و تشنیع کا نشانہ نہ بناؤ، انہیں تنقید کا نشانہ نہ بناؤ۔ اگر تم سونے کے برابر پہاڑ سونے سے لدے لدائے اللہ کے راستے میں سونا خرچ کر دو، احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، میرے صحابہ صرف ایک مٹھی، بلکہ مٹھی نہیں ولا نصیفہ، آدھی مٹھی جو، سونا نہیں جو، اگر وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دے تمہارا احد کے برابر سونا تقسیم کرنا ان کے ایک آدھی مٹھی کے برابر بھی نہیں۔ صحابہ کے عمل کے اندر، جذبے کے اندر، تقوی کے اندر، عشق نبوی کے اندر وہ ولولہ تھا، وہ خلوص تھا، اخلاص تھا جو ہمارے اعمال کے اندر ذرا برابر بھی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام واضح فرما رہے لا تسبوا اصحابی، صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ بہت بلند، اور ان تمام صحابہ میں امام الصحابہ خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام الصحابہ، سارے صحابہ کا امام مانے جاتے ہیں، اور سارے صحابہ میں افضلیت کا مقام اور مرتبہ رکھنے والے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمانے لگے ایک موقع پہ نبی علیہ السلام اپنے حجرے سے، گھر سے باہر تشریف لائے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا لو كنت متخذا غیر ربی خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو خلیل بناتا، دوست بناتا، تو ابو بکر صدیق کو میں اپنا خلیل اور دوست بناتا۔ یعنی خلیل صرف ایک ہی بنے، اور وہ اللہ رب العزت کو نبی علیہ السلام نے اپنا خلیل بنایا۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک موقع پہ ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ چل رہے تھے، حضرت عمر بھی، عثمان بھی،
اور ایک شخص جو ہے ابو بکر صدیق سے آگے چلنے لگا. نبی علیہ السلام نے فرمایا تم اس شخص سے آگے چل رہے ہو جس پر آسمان کا سورج جب طلوع ہوتا ہے، آسمان کا سورج طلوع ہو یا غروب، یعنی ساری مخلوق میں سب سے زیادہ اہمیت اور فضیلت اور مقام اور مرتبہ اور رتبہ جسے حاصل ہے وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، امام الصحابہ، پروانے کو شمع بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے خدا کا رسول بس. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سب سے بلند ترین مقام اور مرتبہ. خلافت تو بعد میں حضرت ابوبکر صدیق سارے صحابہ میں افضل ہے. سارے صحابہ میں، چاہے سسر ہو، داماد ہو یا کوئی بھی ہو، سارے صحابہ میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہر اعتبار سے افضل ترین مقام رکھنے والے. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانح حیات مختصر یوں سماعت کر لیں. یہ فرماتے کہ میں عام الفیل جو ہاتھیوں کا جو واقعہ ہوا نبی علیہ السلام کی پیدائش سے 50 دن پہلے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے پورا تذکرہ فرمایا. اور اصحاب فیل جب آئے تھے ابرہا اپنا لشکر لے کر بیت اللہ کو مسمار اور منہدم کرنے کے، تو اللہ تعالیٰ نے ان اصحاب فیل کو تتر بتر کر دیا اور کھائے ہوئے بھوسے کی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو پھینک دیا بنا کر. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 سال بعد، اس واقعے کے 3 سال بعد پیدا ہوئے، اور نبی علیہ السلام سے 2 سال اور چند ماہ یہ چھوٹے تھے، اور چہرہ ان کا رنگ جو ہے بالکل سفید تھا، اور رخسار جو ہے وہ باریک سا اور پتلا تھا، اور پیشانی جو ہے ان کا بہت بلند تھا. اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نبی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو نبی علیہ السلام سے اپنے بچپن کا ایک واقعہ ذکر فرمایا. وہ واقعہ اس طرح تھا، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچپن کا واقعہ بیان کرنے لگے کہ میرے والد جو ہے ابو قحافہ عثمان، انہوں نے مجھے ایک دن صنم خانے پہ لے گئے اور مجھے کہا کہ بیٹا یہ ہمارا خدا ہے، یہ ہمارا معبود ہے. یہ واقعہ زمانہ جاہلیت کا تھا، ابھی پیغمبر اسلام اور اسلام ابھی نہیں آیا تھا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے صنم قدے میں لے گئے والد گرامی، اور مجھے کہا کہ اس بت کی عبادت کرو، اس کے سامنے حاجتیں رکھو، میں تھوڑے فاصلے پہ دوسرے بت کے سامنے عبادت کر کے آتا ہوں. یہ کہہ کر وہ چلے گئے. ابوبکر صدیق وہ کہنے لگے کہ میں بت کے پاس گیا، ویسی اپنے آپ کو پیش کرنے لگا بناوٹی انداز میں، اور اس بت کو کہا اے بت میں بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھانا دو. اس نے کچھ بھی نہیں دیا. پھر اس کے بعد کہا کہ میں برہنہ ہوں، مجھے کپڑا دو. اس نے نہیں دیا. حضرت ابوبکر صدیق نے جیب کے اندر ایک پتھر لیا ہوا تھا آنے سے پہلے، اور اس پتھر سے اس کی ٹانگیں اور ہاتھ توڑ دی. پاس ہی ان کے والد عبادت میں تھے، بتوں کی عبادت کر رہے تھے. انہوں نے دیکھا اور کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، ایک بت کو لے کر دوسرے بت سے ٹکراؤ اور ان کو پاش پاش کر رہے ہیں. کہا بیٹا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا ابا جو آپ نے دیکھا وہی کر رہا ہوں. کہا یہ نہیں کرتے. فوراً ان کو پکڑ کے والدہ کے پاس لے گئے. ان کی والدہ سلمہ بنت سخر. اور یہ بھی یاد رہے کہ زمانہ جاہلیت میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نام تھا وہ عبد رب الکعبہ تھا. امام زرقانی نے شرح المواہب کے اندر لکھا ہے. بعد میں نبی علیہ السلام نے ان کا نام چینج کیا اور ان کا نام رکھا عبداللہ. اور یہ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے نام چینج. اب بعض نام رکھتے ہیں، ناموں میں بھی ہم فرق نہیں کرتے، اس پہ تفصیلی بات ہوئی ہے. بس ہم سوچتے ہیں کہ بس جو بھی نام ہو، بس فنکار، اداکار، گلوکار، سنگار ہو، ان کے نام پر نام رکھے جا رہے ہیں. ناموں کا معنی پوچھو تو معنی پتہ نہیں. اب ایک شخص نے پوچھا علیزہ کا معنی کیا ہے؟
ہم نے کہا آپ نے رکھا ہے بچی کا نام، آپ بتائیں۔ فیروز اللغات کے اندر 60,000 الفاظ ہیں اور اس 60,000 الفاظ کے اندر ایک معنی بھی نہیں، علیزہ نام ہی نہیں ہے۔ اب ایسے ایسے نام رکھ رہے، شاہ رخ خان تو وہ بن بھی رہا ہے شاہ رخ خان، چٹیل خان۔ ہمیں تو نام انبیاء کرام میں تلاش کرنے چاہیے، ہمیں نام صحابہ کرام میں تلاش کرنے چاہیے، ہمیں تو اولیاء بزرگان دین سلف اور خلف میں ہمیں وہ نام دیکھنا ہے کہ وہ نام کا معنی اور انہوں نے نام وہ رکھا یا نہیں رکھا۔ نام کا اپنی زندگی میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ ہمارے اکابر اسلاف بزرگان دین نے اس پہ بڑی بڑی کتابیں لکھی، اسماء الصفات واللغات، ناموں کے بارے میں۔ بار کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام چینج کیا گیا اور ان کا نام رکھا عبداللہ۔ والد کا نام عثمان تھا، کنیت ابو قحافہ۔ والدہ کا نام سلمہ بنت سخر، ام الخیر ان کی کنیت تھی۔ ان کے والدہ کے پاس پکڑ کے لے کر آ گئے، یہ تو بتوں کی پٹائی کر رہے ہیں، یہ تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا، پکڑ دکڑ ہو جائے گی۔ والدہ نے کہا اس بچے کو چھوڑ دو۔ خیریت یہ کہ جب میرے پیٹ میں یہ بچہ تھا اس وقت میں آوازیں سنا کرتی تھی، یہ کوئی عام بچہ نہیں لگ رہا، اور مجھے آوازیں آیا کرتی تھی، یا امۃ اللہ بتحقیقی ابشری بالولد العتیقی اسمہ فی السماء صدیقی وبالخاتم النبیین فی الغار رفیقی۔ اسے چھوڑ دو، مجھے تو یہ صدا اور ندا اور یہ آواز آئی ہے، اے اللہ کی بندی یہ تحقیقی بات ہے، یہ خوشخبری ہے، یہ جو بچہ آ رہا ہے یہ عتیق ہوگا، جہنم سے آزاد ہوگا۔ دو لقب ہے ابو بکر صدیق کے جو مشہور ہے، عتیق اور صدیق۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ہم نے ایسے متقی کو جہنم سے دور کر دیا ہے، جہنم سے دور کر دیا ہے۔ اور مزے کی بات ہے، آپ قرآن کریم میں دیکھیں گے اما پارا، آخری پارا بالکل، اس میں سورۃ اللیل پہلے اور سورۃ الضحیٰ بعد میں، ترتیب کے حساب سے۔ سورۃ اللیل، بعض علماء مفسرین نے اس کا معنی، اس سورت کا معنی ایک یہ لکھا ہے سورۃ شان ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد جو سورۃ الضحیٰ ہے اس کا نام سورۃ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے ابو بکر صدیق کی شان، پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام کی شان۔ یہ سورت بتا رہی ہے پہلے دل کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق کی محبت لاؤ، اس سے عقیدت لاؤ، تب جا کے نبی علیہ السلام کی محبت دل میں آئے گی۔ یہی تو ہوا تھا غار ثور کے اندر، نبی علیہ السلام کو روک دیا ابو بکر صدیق نے، فرمایا آقا اس غار میں پہلے میں جاؤں گا، اس کو اندر سے صفائی کروں گا، ایسا نہ ہو کہ موذی جانور ہو، کیڑے مکوڑے ہو، حشرات الارض ہو جو آپ کو نقصان پہنچائے۔ ابو بکر صدیق یہ گوارا نہیں کرے گا، اسی لیے تو اپنی پسند انہوں نے یہی ذکر فرمائی تھی، نبی علیہ السلام اپنی پسند ذکر فرما رہے ہیں، وہاں ابو بکر صدیق فوراً کہہ گئے، کہا کہ آقا مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ پہلی چیز فرمائے میری آنکھیں ہو اور چہرہ آپ کا ہو، مال میرے ہو قربان آپ پر ہو، بیٹی میری ہو اور آپ کی گھر کی ملکہ اور شہزادی وہ بنے۔ اب دیکھیں تینوں چیز متاع مصطفیٰ ہے، نبی علیہ السلام ہی ان کا مطمع نظر ہے، نبی علیہ السلام پر ہی ہر چیز قربان کرنے پر تلے ہوئے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آج ایسا موقع دیا غار ثور میں۔ آج یہاں ابو بکر صدیق تنہا خلوت کے اندر ابو بکر صدیق نبی علیہ السلام کو دیکھ فرمائے ساری دنیا اے پیغمبر تجھے جلوت میں دیکھے گی، اور ابو بکر صدیق وہ ہے جو تنہا تجھے خلوت میں دیکھے، تنہائی کے اندر جہاں اور کوئی ہوگا نہیں۔ ابو بکر صدیق غار پہ داخل ہوئے اور غار کی صفائی کی، اس کے بعد نبی علیہ السلام کو فرمایا آپ اندر تشریف لائے۔ علماء نے فرمایا جب ابو بکر صدیق کی محبت دل میں آئے گی اور دل کے کٹورے کو صفائی ہوگی، اس کے بعد اس دل کے برتن پہ نبی علیہ السلام کی محبت آئے گی، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ جسے صدیق کی صداقت کا اعتراف نہیں، لاکھ سجدے کرے یہ گناہ معاف نہیں۔
دل میں بغض صدیق ہو، بدن پہ حج کا لباس، ابے تیرے نصیب کے چکر ہیں یہ طواف نہیں، کوئی طواف نہیں، کوئی عبادت نہیں، کوئی نماز نہیں، کوئی چیز قبول نہیں جسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقیدت اور محبت نہ ہو۔ ایمان کی بنیاد ہے، لوگ ہمیں کہتے ہیں بنیاد پرست، الحمدللہ ہم بنیاد پرست ہیں، ہماری بنیاد ہے، ہمارے اسلام کی بنیاد ہے، اور سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلے ابو بکر، معنی ہی ہے سبقت کرنے والا، پہل کرنے والا، آگے بڑھنے والا، پہلے نمبر پر آنے والا، ابو بکر سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے۔ عورتوں میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، کبریٰ بھی اسی لیے کہتے ہیں سب سے پہلے، سب سے بڑی، اور اس کے بعد غلاموں میں زید بن حارث ہے، اور بچوں میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور پھر مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ بھی مقام اور مرتبہ ہے، کسی صحابہ کو یہ فضیلت اور مقام حاصل نہیں، وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 پشتوں میں صحابیت چلی ہے، 4 پشتوں میں، یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین صحابی، والد بھی صحابی، والدہ بھی صحابی، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق خود بھی صحابی، ان کے بیٹے بھی صحابی، ان کے پوتے بھی صحابی، 4 سلسلوں میں، نسبتوں میں، اور 4 نسلوں میں یہ ایک لحاظ سے صحابیت کا سلسلہ اور شرف اور مقام اور عزت پانے والے وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ آج لوگ ان دنوں میں، مہینوں میں یوم فاطمہ بناتے، بنائیں ہر ہفتہ، ہر مہینہ، ہم تو قربان جائیں ماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قدموں میں، خاتون جنت ہے، اور ان کی دل آزاری کرنے والا جہنم فی النار ہے، ان کے قلب اور جگر کو اللہ تعالیٰ جہنم میں اوندے منہ ڈالیں گے جو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیچڑ اچھالے۔ لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ڈے اور یوم بناتے وقت وہ سب سے بڑی غلطی کر رہے ہیں، اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں، وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن و تشنیع کا بازار گرم کرتے ہیں، اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے باغ فدق، پرانی بات ہو گئی، کوئی نئی بات کرو، کہتے ہیں کہ باغ فدق سے حضرت فاطمہ کو حصہ نہیں ملا، جائیداد سے حصہ نہیں ملا۔ نبی علیہ السلام کے پاس بھی آئی تھی زندگی میں، حیات میں، نبی علیہ السلام نے اس موقع پہ فرمایا فاطمہ نوکرانی چاہیے، خادمہ چاہیے، باندی چاہیے جو آپ کی خدمت میں ہاتھ بٹائے، ایسا کر لیں، آپ تسبیحات فاطمہ کا اہتمام فرما لیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھ لیں، یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ یہ خادمہ، یہ نوکرانی آج ہے تو کل نہیں ہے، آج ہے تو کل نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ کلمات طیبہ، یہ پاکیزہ کلمات، فرمائے یہ حشر میں بھی ہے، نشر میں بھی، اللہ تعالیٰ اس کا مقام اور مرتبہ دے۔ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، عصر کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد۔ علماء فرماتے جن نمازوں کے بعد سنت موقدہ نہیں ہے، ان نمازوں کے بعد ان تسبیحات فاطمہ کا اہتمام کرے۔ بعض زیادہ صوفی ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ پیر اور مرید بن جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں 33 مرتبہ نہیں، ہم تو 34 100 مرتبہ پڑھیں گے، زیادہ ثواب لینے کے چکر میں۔ جہاں حدیث کے اندر نبی علیہ السلام کا جو ارشاد جس انداز سے نقل ہو، کوشش کرے اسی انداز میں پڑھنے کی، اس میں وہ برکات ہے، وہ اثرات ہیں جو پھر ہمیں یہاں نظر نہیں آئیں گے، میدان حشر میں نظر آئیں گے۔ تنبیہ الغافلین کے اندر علامہ سمرقندی رحمت اللہ علیہ نے اس پر ایک واقعہ لکھا ہے۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے، وہ بھی اسی طرح کرتے تھے، تسبیحات فاطمہ جو سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ، لیکن وہ بزرگ جو تھے وہ 100 مرتبہ اس سے زیادہ تعداد میں پڑھتے تھے۔ رات خواب میں انہوں نے دیکھا میدان حشر قائم ہے اور چاروں طرف لوگ افراتفری کا شکار ہیں، اور اسی اثنا میں ایک آواز آئی اور کہا کہ جو تسبیحات فاطمی کا اہتمام کرتا ہے وہ الگ صف میں آ جائے۔ ان کا ایک پروٹوکول ہے، احترام ہے، عزت ہے، سارے اس طرف ہونے لگے جو پڑھنے والے تھے۔
یہ بزرگ بھی ہونے لگے، فرشتوں نے روک دیا، کہا کہ نہیں، آپ 33 نہیں 100 اس سے زیادہ تعداد میں پڑھتے، آپ کا لسٹ کہیں اور ہے، آپ اس لائنوں پہ نہیں ہیں۔ وہ فوراً بیدار ہوا، انہوں نے کہا کہ واقعی جو یہ تعداد نبی علیہ السلام بتلا کے گئے اس پہ الگ ہی اثر اور برکات ہے، فیوزات ہے، لہذا اس کو اسی انداز میں پڑھا جائے۔ یہاں حضرت فاطمہ چلی گئی، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ پڑھ لیں، آپ کے لیے کنیز اور باندی اور نوکرانی اور خادمہ سے کئی درجہ بہتر ہے۔ یہ ساری دنیا ختم ہو جائے گی، لیکن یہ تسبیحات باقی رہے گی، اس کا اثر و ثواب اور نیکیاں باقی رہے گی۔ اسی طرح حضرت فاطمہ حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کے زمانے پہ آئی اور انہوں نے کہا کہ ابا کی جائیداد ہے، آپ اس میں سے حصہ دیں، باغ فدق ہے۔ تو انہوں نے سمجھایا کہ اس طرح نبی علیہ السلام کی جائیداد تقسیم نہیں ہوتی، بہرحال اس سے ہم حصہ آپ کو دیں گے، جو روز مرہ ہے یا مہینے کے حساب سے ہم آپ کو وہاں سے دیں گے۔ تو علماء نے فرمایا، حدیث کی کتاب میں لکھا ترضاہا حتی رضیت، حضرت ابوبکر صدیق نے ان کی غلط فہمیاں دور فرمائی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا راضی ہو گئی۔ بعض وہ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ نے ان سے بات چیت انہوں نے ختم کر دی، بات چیت مطلب باغ فدق سے متعلق انہوں نے بات بند کر دی، اس سے متعلق اور انہوں نے بات چیت نہیں کی۔ تبھی تو بیماری کی حالت ہے، دنیا سے جانے کا وقت ہے، فرمایا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اسما بنت عمیس کو میری تیمارداری کے لیے بلایا جائے۔ اگر وہ لوگ ناراض ہوتے تو کیا ان کی بیوی کو بلاتے تیمارداری کے لیے؟ دوسری طرف آپ دیکھیں جنازہ تیار ہے، اکثر کتابوں میں لکھا ہے، یہ ساری باتیں کشف الباری اٹھائیے اور اسی طریقے سے ارشاد الساری شرح بخاری، عمدۃ القاری شرح بخاری، یہ ساری کتابیں اٹھائیے، یہاں تک کہ ہماری کتابیں نہیں، نہج البلاغہ اٹھا لیے جلد 2، ان کتابوں میں کھنگال کے آپ دیکھ لیں، یہ ساری باتیں ان کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ جنازہ کس نے پڑھایا؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ منصب نبوت پہ کھڑے ہیں، مصلی کے امام ہیں، لہٰذا آپ جنازے کے بھی امام ہیں، جنازے کے بھی امام ہیں۔ 17 نمازیں نبی علیہ السلام کی زندگی میں ابوبکر صدیق نے پڑھائی ہے۔ ایک موقع پہ ابوبکر صدیق نہیں تھے، باہر گئے ہوئے تھے، حضرت بلال نے حضرت عمر سے فرمایا کہ آپ آگے بڑھیے اور نماز پڑھائیے۔ نبی علیہ السلام نے دیکھ لیا حضرت عمر نماز پڑھا رہے، فوراً نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اور اس کا رسول یہ پسند کرتا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھائے۔ اور ایک موقع پہ تو صاف نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ بھی انکار کرتا ہے اور اللہ کا رسول بھی انکار کرتا ہے کہ مصلی میں ابوبکر کے علاوہ اور کوئی کھڑا نہ ہو۔ یہاں تک نبی علیہ السلام نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو وہ نماز پڑھائے لوگوں کو۔ نبی علیہ السلام پر شدت اور بخار اور سر درد بہت زیادہ حاوی تھا، جس کی وجہ سے نبی علیہ السلام مصلی پر آ نہیں سک رہے تھے، تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے 17 نمازیں پڑھائی۔ یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اس دن یوم فاطمہ کی آڑ میں وہ دشمنان صحابہ، اتنے بڑے صحابی جو آج بھی پہلو مصطفیٰ میں آرام کر رہے ہیں، اور کل میدان حشر میں ابوبکر صدیق اٹھیں گے، نبی علیہ السلام کے ساتھ ساتھ اٹھیں گے، اور نبی علیہ السلام نے ان کو وزیر اپنا بنایا ہے۔ دنیا کے وہ 2 وزیر، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک واقعہ صرف سماعت کر لیں حکمرانوں کے لیے، جو بڑے طبقے کے لوگ ہیں سیٹ گرامی، وہ بھی سماعت کریں، ان تک پیغام جائے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے 2 سال خلافت کی کچھ ماہ انتقال فرما چکے۔ اب منصب خلافت میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ انہوں نے لوگوں سے پوچھا اور کہا کہ ابوبکر صدیق جو جو کام کرتے تھے وہ سارا کام مجھے بتلایا جائے۔ تو لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ ابوبکر صدیق اپنے دور خلافت پہ یہ کام بھی کرتے تھے، فلاں بیوہ کے گھر پہ جھاڑو بھی لگاتے تھے، مشکیزہ بھی پڑھتے تھے، پانی بھی لا کے دیتے تھے، سودا سلف بھی لا کر دیتے تھے۔ اس طرح ہر ایک نے بات کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا کام کرنے لگے۔ ایک شخص نے کہا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کام اور کرتے تھے، یہ بازار میں اس جگہ پہ دکان پہ جاتے اور وہاں سے حلوہ لے کر
گلی کے اندر نکل جاتے اور ہمیں روک دیا جاتا کہ آگے نہیں آنا۔ اب یہ واقعہ ابو بکر صدیق کو معلوم ہے اور ان کے رب کو معلوم ہے، اس کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ حضرت سیدنا علی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے میں دیکھ لیتا ہوں۔ اس کے بعد وہ اسی علاقے پہ گھر پہ پہنچے، حلوہ خرید کر گلی کے اندر گئے، وہاں ایک خستہ حالت گھر ہے، اس کے اندر داخل ہوئے تو ایک بزرگ کو دیکھا، وہ پاؤں سے معذور ہے اور آنکھوں سے نابینا ہے، اور اس کو پیش ہونے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سمجھ گئے کہ ان کی خدمت کے لیے وہ آتے تھے۔ وہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے ہاتھ سے حلوہ کھلایا۔ اب اس شخص نے جو نابینا تھے انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کوئی نادان شخص آیا، اسے معلوم نہیں ہے۔ پہلے تو انہوں نے دیر کر دی اور پھر اب آیا، حلوہ کھلانے کا بھی طریقہ نہیں آ رہا اسے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں کوئی اور آیا ہوں، جو تھے وہ اللہ کے پاس جا چکے۔ کہا اسی لیے لگ رہا ہے کوئی نیا شخص آیا، وہ مجھے حلوہ کھلا رہا ہے، اس کو حلوہ کھلانا بھی نہیں آتا۔ حضرت عمر نے پوچھ لیا کہ آپ کو حلوہ کس طرح کھلاتے تھے؟ وہ کہا وہ پہلے اپنے منہ پہ حلوہ لیتے تھے، اس کے بعد اس حلوے کو وہ ٹھنڈا کرتے تھے، پھر مجھے کھلاتے تھے۔ حضرت عمر نے فرمایا اللہ تعالیٰ ابو بکر صدیق کو جزائے خیر دے، بعد میں آنے والے شخص کو اس نے بڑی مشکل کے اندر ڈال دی ہے۔ یہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے ایسی خدمت کی ہے۔ آج ہمارے بھی حکمران خدمت کرتے ہیں، گٹر کا ڈھکن لگانے کے لیے وہ کتنی سیلفیاں لیتے ہیں، کتنی تصویریں کھنچواتے ہیں، اور یہاں تک کہ ایک ہاتھ ملا لے تو نہ چاہے وہ ہاتھ کو کاٹ نہ ڈالے، پہلے تو وہ ہاتھ ہی نہیں ملائیں گے۔ کرونا ہے، ڈرامہ ہے، ساری دنیا کو نچا دیا، یہاں تک کہ عرب والوں کو نچا دیا ہے، کچھ بھی نہیں، سارا ڈرامہ، ڈالروں پر، یورو پر، پیسوں پر، صرف انہوں نے سارا ڈرامہ رچائے ہیں۔ ورنہ بیت اللہ شریف جہاں پر اللہ تعالیٰ کی تجلیہ اور نورانیت برستی ہے 24 گھنٹوں میں، جہاں روضہ رسول، مواجہات شریفہ ہمارا عقیدہ ہے، کعبہ میں بھی اتنا تجلیات نہیں برس رہی جتنا روضہ اقدس پہ تجلیات برس رہی ہے۔ ما ضم اعضاء علیہ السلام فإنه افضل مطلق حتى من الكعبہ والعرش والکرسی۔ امام المحدثین، خاتم المحدثین مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ نے باقاعدہ اپنے عقائد کے اندر یہ بات لکھی ہے، جہاں نبی علیہ السلام مدفون ہے، جہاں آپ کی قبر مبارک ہے، اور اس قبر جسم مبارک کے ساتھ جو مٹی ٹچ ہے، وہ مٹی بھی بیت اللہ سے اعلیٰ ہے، وہ مٹی بھی اللہ کے عرش سے اعلیٰ ہے، کرسی سے اعلیٰ ہے، لوح محفوظ سے اعلیٰ ہے۔ تم ذات نبی کی بات کرتے ہو کہ نبی کو نہیں مانتے؟ ذات نبی تو پھر آپ سوچے کہاں تک ہے۔ ہم تو کہہ رہے ہیں نبی علیہ السلام کے جسم اطہر کے ساتھ جو مٹی پیوست ہے، وہ مٹی بھی بیت اللہ سے اعلیٰ ہے، روضہ عرش سے بھی اعلیٰ ہے۔ پھر اس پہ وجہ لکھی، چونکہ بیت اللہ وہ مخلوق ہے، عرش کرسی مخلوق ہے، یعنی جسے اپنے ہاتھ سے کسی نے بنایا ہو۔ مخلوق تو اسے کہتے ہیں جس کو بنایا گیا ہو۔ نبی علیہ السلام بھی مخلوق ہے، اور تمام مخلوق میں سب سے افضل مقام اور مرتبہ اگر کسی کو حاصل ہے، جس کو شیخ شیرازی نے بھی کہا ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، بس قصہ مختصر یہ ہے، ہماری زندگی کا خلاصہ اور نچوڑ یہ، پوری کائنات کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے، اللہ کے بعد اس دھرتی پہ اگر کوئی مقام اور شان اور مرتبے اور رتبے والا ہے، وہ سیدنا امام الانبیاء، تمام نبیوں کے سردار، سرخیر اور جرنیل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، مسلم عقیدہ ہے۔ اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی فیض نبی علیہ السلام سے حاصل فرمایا۔ ایک موقع پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر، جو علم اور حلم اللہ تعالیٰ نے میرے سینے پر رکھا ہے، وہ میں نے علم اور حلم اٹھا کر تیرے سینے پر بھر دیا ہے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ ہر فیلڈ والے کے لیے رہنمائی ہے، چاہے چھوٹا طبقہ ہو، بڑا طبقہ ہو، سیٹ ہو، حکمران ہو، امیر ہو، غریب ہو، سب کے لیے مشعل راہ ہے اگر کوئی اس شخص کی زندگی کا صحیح اسٹڈی اور مطالعہ کرے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، آل محمد، خاندان نبوت، اہل بیت عظام کے نقش قدم پر چل کر دونوں جانوں میں سرخ روی عطا